کہ میں نے ان سے بھی سوال کرنا ہے جن کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان سے بھی سوال کرنا ہے جن کی طرف رسول آئے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر دعا کیا کرتے تھے حالت سجدہ کے اندر، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ لیکن وہ موحد جو اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے، اس کا دل اللہ سے اتنی محبت کرے کہ محبت بھی اللہ کی، توکل بھی اللہ پر، خوف بھی اللہ کا، وہ ہر معاملے کے اندر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بن جائے، تو ایسا بندہ اللہ کی جنت کے اندر بغیر حساب کے داخل ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ عز و جل فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، بندہ فرائض پڑھنے کے بعد نوافل کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے۔ صوفیاء نے اس حدیث کا غلط مطلب نکالا اور انہوں نے کہا دیکھو بندہ اللہ کے اندر فنا ہو جاتا ہے، حالانکہ حقیقت نہیں۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ بندہ اتنا خالص اور سچا موحد بن جاتا ہے کہ وہ ہر مسئلے کے اندر اس کا ہاتھ اس چیز کو پکڑنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے اجازت دی ہے یا نہیں، اس کا قدم اٹھنے سے پہلے غور کرتا ہے جدھر میں چل کر جا رہا ہوں کیا اللہ نے مجھے چل کر جانے کی اجازت دی ہے، اس کی آنکھ ہر اس چیز کو دیکھتی ہے جس کی اللہ نے اجازت دی، اور ہر اس چیز سے رک جاتی ہے جس سے اللہ نے روک دیا، اس کا کان ہر وہ بات سنتا ہے جو اللہ اجازت دیتا ہے، اور ہر اس بات کے سننے سے رک جاتا ہے جس سے اللہ نے روک دیا۔ اس کے اوپر اللہ کا رنگ غالب ہو جاتا ہے۔ یہ اس حدیث کا صحیح معنی اور مفہوم۔ صوفیاء نے غلط مطلب نکالا کہ اگر منصور حلاج نے کہا انا الحق، میں اللہ ہوں، تو اس کی دلیل یہ حدیث ہے، حالانکہ اس حدیث کے آخری جملے ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے بڑا واضح اعلان کرتے ہیں۔ مالک کہتا ہے پھر وہ جب مجھ سے مانگتا ہے میں عطا کرتا ہوں، جب سوال کرتا ہے تو پورا کرتا ہوں۔ اگر وہ بندہ اللہ بن گیا، اگر منصور حلاج اللہ بن گیا، اگر صوفیاء اللہ میں حلول کر کے اللہ کی صورت اختیار کر کے، تو وہ پناہ کس سے مانگ رہے ہیں، وہ سوال کس سے کر رہے ہیں، وہ مانگتے کس سے ہیں؟ اگر یہ ہاتھ اللہ بن جاتا ہے، اس کا یہی معنی ہو تو کیا میدان جہاد میں صحابہ کی انگلیاں نہیں کٹی؟ تو نعوذ باللہ وہ کیا کٹا؟ کیا صحابہ کے ٹانگیں میدان جہاد کے اندر شہید نہیں ہوئی؟ تو وہ کیا چیز کٹا کرتی تھی؟ نہیں، یہ وہ مواحد ہے جو اپنے اوپر اللہ کے رنگ کو غالب کر لیتا ہے۔ اور یہ مواحد کیسے ہوا کرتے ہیں؟ اللہ عز و جل ابراہیم علیہ السلام کا تعارف کرواتے ہوئے فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام کان امہ، ہمارے ہاں اکثر یہ دلیل دی جاتی ہے جی مولانا جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ آپ ہی سے سنی ہے، ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے پیر ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان سے تو یہ باتیں نہیں سنی۔ اکثریت تو ادھر ہے، اکثریت درباروں پہ سجدہ کرنے والی، اکثریت قبروں کا طواف کرنے والی، مردوں کو مشکل کشا سمجھنے والی، جو باتیں آپ کرتے ہیں یہ تو دو چار آدمی ہیں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلا پوری امت تھا۔ مواحد جب حق پر ہو، اس کے ساتھ کوئی رہے نہ رہے، وہ اکیلا بھی ہو لیکن اللہ کی توحید سے جڑا ہوا ہو، تو اللہ کے ہاں یہ اکیلا پوری امت بن جاتا ہے۔ قانتا للہ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ
کی طرف انابت کرنے والے، جھکنے والے، حنیفا، خالص اللہ کی عبادت کرنے والے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے مشرکین کہا کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، تو قرآن ان کے اس عقیدے کا رد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ مشرک تھے، نہ مشرک ان کے دین پر ہے۔ اب جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پہ چلے گا، منہج ابراہیم کو اپنائے گا، توحید کو سمجھنے میں، توحید کی دعوت باپ کو دی، باپ نے گھر سے نکالا، قوم کو دی، بستی سے نکالا، بادشاہ کو دی، آگ میں ڈال دیا۔ جو اس طرح عقیدہ توحید کو سمجھ کے اللہ کے لیے ہر کسی سے لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، وہ اکیلا اللہ کے ہاں امت بن جاتا ہے۔ ایسے مواحد اللہ کی جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ سعید بن جبیر اپنے شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ رات ایک ستارہ ٹوٹا، تم میں سے کسی نے دیکھا؟ شاگرد کہتا ہے ہاں میں نے دیکھا، لیکن میں اس وقت تہجد کی نماز نہیں پڑھ رہا تھا، مجھے کسی زہریلے جانور نے کاٹ لیا تھا، اس کے درد کی وجہ سے میں جاگ رہا۔ سعید پوچھتے ہیں پھر تو نے کیا کیا؟ کہا میں نے اس زہر والی جگہ پہ دم کر لیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی تھی کہ دم کسی کو نظر لگ جائے اس کا ہے، یا بیمار ہو جائے، بخار ہو جائے تو اس کا ہے۔ سعید کہتے ہیں یہ بہت اچھا منہج، یہ بہت اچھی بات ہے کہ انسان حدیث کو سن لے اور اس پہ عمل کر لے، لیکن مجھے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عبداللہ بن عباس کے ذریعے پہنچی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے امتیں دکھائی گئی، انبیاء دکھائے گئے، بعض انبیاء ایسے جن کے ساتھ ایک آدمی، کسی کے ساتھ دو آدمی، کسی کے ساتھ تھوڑے سے آدمی، پھر مجھے ایک بہت بڑی امت دکھائی گئی۔ میں سمجھا یہ امت میری ہے، مجھے کہا گیا نہیں یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت ہے۔ پھر اس سے بڑی امت دکھائی گئی اور کہا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت ہے۔ وَمَعَهُمْ 70,000 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلَا عَذَابٍ۔ اور اس آپ کی امت میں 70,000 وہ آدمی ہیں جو بغیر حساب کے اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما کے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام آپ اس میں گفتگو کرنے لگے کہ یہ 70,000 کون خوش نصیب ہے؟ کسی نے کہا فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شاید یہ وہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی صحبت اختیار کی۔ کچھ نے کہا شاید یہ وہ ہیں الذين ولدوا في الاسلام، جو اسلام میں پیدا ہوئے اور انہوں نے پیدا ہونے کے بعد سے ہی کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی تھوڑی دیر کے بعد باہر آئے اور آپ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں ہم الذین لا يسترقون ولا يكتؤون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون۔ فقام عكاشة رضي الله عنه وارضاه فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم قال انت منهم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی یہ روایت، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دم نہیں کرواتے، اپنے جسموں کو آگ سے داغتے نہیں اور فال نہیں لیتے، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ 70,000 جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمکتے ہوں گے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ اس عدد کو، اس تعداد کو میری امت میں سے اور زیادہ کر دے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فزادنی مع کل 1000 70,000، تو اللہ نے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور بڑھا دیے۔ عکاشہ کہنے لگے اللہ کے نبی دعا کیجئے اللہ مجھے ان میں شامل فرما دے۔ آپ نے کہا تو انہی میں سے ہے۔ یہ سن کے ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی میرے لیے بھی دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ جس سے یہاں یہ بات ثابت ہوئی جب خیر کی بات سنو، جب نیکی کی بات سنو تو سب سے پہلے کوشش کرو اس پہ عمل کرنے کی۔ یہ 70,000 چہرے 14ویں کی طرح چمکتے ہوئے اللہ کی جنت میں بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جانے والے،
ان کی صفتیں کیا ہیں؟ آئیے، پہلی صفت، وہ دم جھاڑا نہیں کرواتے۔ یہاں دو مسئلے قابل غور ہیں، ایک دم کرنا